بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 65۔ اس کا شان نزول ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مدینے کے مضافات کی ایک مسجد میں 2 رکعتیں ادا فرمائیں، لیکن 2 رکعتیں اتنی لمبی تھیں، راوی کہتے ہیں کہ اتنی لمبی رکعتیں تھیں کہ گویا کہ آپ کی پوری رات ان 2 رکعتوں کی ادائیگی میں لگ گئی۔ اتنی لمبی رکعتیں کہ قیام بھی بہت زیادہ لمبا، رکوع بھی بہت زیادہ لمبا، سجدے بھی بہت زیادہ لمبے۔ بیٹا بیٹھ جاؤ یا چلے جاؤ یا بیٹھ جاؤ۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے آپ کو آج ایک ایسی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے میں نے آپ کو اتنی لمبی نماز پڑھتے میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری آج کی نماز اللہ سے خاص مناجات کی نماز تھی، خاص مناجات کی۔ ان 2 رکعتوں میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی، 3 دعائیں۔ دو دعائیں اللہ نے قبول کی اور ایک دعا اللہ نے رد کی۔ میں نے ایک دعا یہ کی کہ اللہ بڑی قربانیوں سے یہ امت بنی ہے، اے اللہ اس امت کو اجتماعی تباہی سے محفوظ فرما۔ پچھلی امتوں پہ جیسے اجتماعی تباہیاں جیسے آئی ہیں کہ قوم سمود کا آج دنیا میں وجود نہیں، قوم عاد کا آج دنیا میں وجود نہیں، تو اے اللہ میری امت کا حال ایسا نہ ہو جائے کہ اجتماعی طور پر میری امت دنیا سے مٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کی کہ ٹھیک اجتماعی تباہی نہیں آئی۔ دوسری دعا میں نے کی کہ اللہ جیسے میرے جیتے جی کفر اور اسلام میں ایک معرکہ گرم رہا اور مسلمان اپنی انتہائی قلیل تعداد میں ہونے کے باوجود، اے اللہ آپ نے مسلمانوں کی اور اسلامی ریاست کی حفاظت کی، اے اللہ میری امت کے ساتھ تیری یہ مدد دشمن کے مقابلے میں ہمیشہ رہے۔ کہ اسلام دشمن قوتیں اپنے وسائل کے اعتبار سے کتنی زیادہ کیوں نہ ہوں، اور وہ مسلمانوں کے خلاف جب جمع ہوں تو مسلمانوں کو وہ شکست نہ دے سکے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول کی۔
اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ اسلام دشمن قوتیں مشرق سے لے کے مغرب تک اور روئے زمین کا تمام کفر اسلام کے مقابلے پہ آ جائے، میرا وعدہ ہے کہ میں کفر کو اور کافروں کو اسلام پر اور مسلمانوں پر غالب نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ نے یہ دعا بھی قبول کی۔ ایک تیسری دعا کہ اللہ بنی اسرائیل کی تباہی باہر کے دشمن سے نہیں ہوئی تھی بلکہ آپس کے انتشار کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اللہ میری دعا ہے کہ میری امت مجتمع رہے، انتشار سے محفوظ رہے، آپس کے جھگڑوں سے دور رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول نہیں کی بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری امت پہ ڈال دی، امت پہ ڈال دی کہ دیکھو تیری امت کے ساتھ میرا رحم، میرا فضل، میری مدد اس وقت تک رہے گی جب تک تمہاری امت انتشار کا شکار نہ ہوگی۔ جہاں ان میں انتشار آئے گا میری مدد ان سے اٹھ جائے گی۔ انتشار ہو، اللہ کی مدد ہو، نہیں، یہ دو ساتھ نہیں چل سکتے، یہ دو ساتھ نہیں چل سکتے۔ اور اللہ نے دکھایا بھی کہ جہاں مسلمانوں میں انتشار آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، جہاں ہلکا سا انتشار آیا اللہ کی مدد اٹھ۔ اس آیت کے ذریعے اور اس روایت کے ذریعے جو پیغام ہے وہ پیغام یہ ہے کہ دیکھیں جس طرح ظلم سے قوموں کی تباہی ہوتی ہے، گھرانوں کی تباہی ہوتی ہے، اداروں کی تباہی ہوتی ہے، اسی طرح انتشار سے بھی گھرانوں کی تباہی ہوتی ہے، انتشار سے بھی اداروں کی تباہی ہوتی ہے، انتشار سے ملکوں کی تباہی ہوتی ہے، اور انتشار سے قوموں کی تباہی ہوتی ہے۔ مسئلہ آج ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم ظلم کو تو جرم سمجھتے ہیں، ظلم کو تو ہم کبیرہ اور بڑا گناہ سمجھتے ہیں، لیکن انتشار کو گناہ نہیں سمجھتے۔ سب سے بڑا مسئلہ آج ہمارا یہ ہے کہ ہم انتشار کو گناہ نہیں سمجھتے بلکہ انتشار کو حق سمجھتے، حق سمجھتے۔ اپنے چند اصول ہم نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، ان اصولوں کی بنیاد پہ وہ ہمارے اصول ہوتے ہیں، ان اصولوں کو ہم نے بنایا ہوا ہوتا ہے خنجر۔ ان اصولوں کی سختی سے ہم گھر کو بھی کاٹتے ہیں، ہم اداروں کو بھی کاٹتے ہیں، حتیٰ کہ ہم مسجدوں کو بھی کاٹتے ہیں۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں کہ ہمارے گھروں میں ظلم ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، لیکن اس سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ آج ہم میں انتشار ہے، انتشار۔ آج گھر پہ جائیں، گھروں میں کیا ہے؟ انتشار۔ جیسے گھر سے ظلم گھر سے باہر ہو، جیسے اس کے لیے کوشش کرتے ہیں تو گھر سے انتشار باہر ہو، اس کے لیے بھی تو کوشش کریں۔ میں ادارے کا بڑا ہوں، جیسے میری یہ کوشش ہے کہ میرے ہوتے ہوئے کسی پہ ظلم نہ ہو، یہ بھی ضروری ہے کہ میرے ہوتے ہوئے میرے ادارے کے لوگوں میں انتشار نہ ہو، یہ بھی ضروری ہے۔
ظلم کو ختم کرنے کی جیسے میں فکر کرتا ہوں، کیا انتشار کو ختم کرنے کی بھی میں فکر کرتا ہوں، یا انتشار کو برداشت کرتا ہوں، انتشار کو چلاتا رہتا ہوں؟ یہی انتشار مسجد میں موجود ہے، یہی انتشار آج دین کی محنت میں موجود ہے۔ کیا ظلم کی طرح ہم نے اس کو مسئلہ سمجھا ہوا ہے؟ آج ہماری مسجدیں تقسیم ہیں، مسجدیں تقسیم۔ مسجدیں کیا ہیں؟ تمہاری اذان الگ، میری اذان الگ، مسجد الگ ہو گئی، مسجد الگ۔ تمہاری مسجد میں یہ کام نہیں ہوتے ہیں، لہذا ہماری مسجد الگ ہو گئی، تمہاری مسجد الگ ہو گئی۔ تم فلاں طریقے سے نماز پڑھتے ہو، فلاں طریقے سے نہیں پڑھتے، لہذا تمہاری الگ مسجد میں، ہماری الگ مسجد۔ آج مسجدوں پر انتشار کے بورڈ لگے ہوئے ہیں، بورڈ لگے، انتشار کے بورڈ لگے ہوئے۔ یہ فلاں مسلک، یہ مسلک نہیں، یہ فرقے ہیں، فرقے۔ یہ فلاں فرقے کا، یعنی فلاں انتشار والی جماعت کی مسجد ہے، یہ فلاں انتشار والی جماعت کی مسجد ہے، فلاں انتشار والی۔ آج مسجدیں انتشار کا شکار، ہماری عبادتیں انتشار کا شکار۔ مجھے بتائیں نا، ابھی رمضان کا مہینہ ہے، اب جہاں جاؤ آپس میں لڑائیاں چل رہی ہے کہ بھئی تراویح 8 رکعت کے 20 رکعت، 8 رکعت کے 20 رکعت۔ کیا مصیبت ہے بھئی، اس کو تو دیکھ رہے ہو، اس کو بھی تو دیکھو کہ بخاری شریف اور احادیث صحیحہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بھائی پورے دن روزہ رکھو اور پورے دن اور پوری رات کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرو، اس پہ عمل کرو نا، تراویح چھوڑ دو، اس پہ تو کسی کا اختلاف نہیں۔ جس پہ سب کو اتفاق ہے کہ بھائی چلو تراویح چھوڑو، رات کو کھڑے ہو کے نوافل تو پڑھو پوری رات، اس پہ کوئی نہیں آئے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ اندر انتشار ہے نا، میں نے اس کو کیسے کاٹنا ہے، میں نے اس کی عبادت کو کیسے کاٹنا ہے، اس کو اس کی عبادت سے کیسے دور کرنا ہے، یہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو اس کی نماز سے کیسے کاٹنا ہے۔ تو آج بھائی ہے، میری اور آپ کی مسجد انتشار کا شکار، میری اور آپ کی نماز انتشار کا شکار، میری اور آپ کی تراویح انتشار کا شکار، میری اور آپ کی دین کی محنت انتشار کا شکار، میرے اور آپ کے محلے انتشار کا شکار، میرے اور آپ کے گھر انتشار کا شکار۔ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے انتشار، کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ جیسے ظلم بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، انتشار بھی ایسا ہی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائے ہوئے کہ اللہ پوری رات 2 رکعتوں پہ لگائی کہ اللہ میری امت کا انتشار، اے اللہ میری امت پہ انتشار ہو اور تیری مدد ان کے ساتھ ہو، انتشار کی وجہ سے تیری مدد، تیری نصرت، تیری رحمت ان سے سلب نہ ہو۔ یہ دعا کون کر رہا؟ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اللہ کہہ رہے نہیں، رحمت کی شرط ہے، نصرت کی شرط ہے کہ تیری امت آپس میں انتشار ختم کرے گی تو میری رحمت کی مستحق ہوگی، انتشار ہوگا تو میری رحمت کی مستحق نہیں ہوگی۔ تو ہم اپنے اندر بیماری رکھیں، بیماری پالیں اور یہ کہیں کہ اللہ تو خود ہی علاج کر دے، ہم نے کچھ نہیں کرنا۔ تو ظلم جیسے بہت بڑی بیماری ہے، اس سے بڑی بیماری جو اس آیت کے ذریعے، قرآن کریم کی بہت سی آیات کے ذریعے، احادیث مبارکہ کے ذریعے جو ہماری تربیت اور ذہن سازی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم انتشار کو ایسا ہی ختم کریں جیسے ظلم کو ختم کرنے کی جیسے کوشش کرتے ہیں، اور انتشار کو ایسا ہی برا سمجھیں جس طرح ہم ظلم کو برا سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔